जो है मेरे एक्स मुर्शिद इलियास कादरी साहब, दुल्हन के पाँव धोने से घर में बरकत होती है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। दुल्हन के पाँव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये 22 से बरकतें बेहतर है। ये फतह रसूल शरीफ में लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और इस क्लिप को लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और डॉक्टर अली वक़ार मिनहाजी जो कि तारुल कादरी साहब के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस क्लिप को अपनी वाल से शेयर किया है और इस पर तंज करने और इस पर मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं देखिए मौलाना इलियास कादरी साहब कैसे जाहिलाना बात कर रहे हैं। वो बात ये है, अमीर अहले सुन्नत ने अपने एक मुज़ाकरे के अंदर ये फरमाया कि जब दुल्हन को ब्याह के घर में लाया जाए तो उसके पाँव पानी में धुलाए जाएं और उस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए, इससे बरकत होगी। अब इस बात को लेके मिर्ज़ा जेलमी सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहा है और तरह तरह के मजाक और तंज कर रहा है। अब यहाँ मैं अपनी बोली बाली अवाम अहले सुन्नत से ये मुखातिब हूँ कि आप 30 सेकंड का मिर्ज़ा जेलमी का क्लिप सुन के क्यों परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो है वो आप सुन के ऐसे परेशान हो जाते हैं जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मसला हो गया है। अब सबसे पहली बात ये है कि दुनिया जहान का सबसे आसान तरीन काम पता वो क्या है? वो है ये काम क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ है तो क्यों हुआ। यानी दुनिया जहान का सबसे जो आसान काम है वो है एतराज़ करना। उसने एतराज़ कर दिया, ये किधर लिखा है, ये काम कैसे हो गया। हुण जनाब हमारी जो अवाम अहले सुन्नत है फौरन दौड़ती है लब्बो जी होने का जवाब की है। भाई जान पहले ये तो देख लें कि जो बंदा एतराज़ कर रहा है, जो सवाल कर रहा है, उसके एतराज़ और उसके सवाल की नौयत क्या है। हमें उसकी नौयत ही मालूम नहीं होती। नौयत मालूम हो एतराज़ और सवाल की, फिर तो हम उसका जवाब दें, जवाब ढूंढने की तरफ बढ़ें। हम क्लिप देखते हैं फौरन लब्बो जी इसका जवाब क्या है। उसका काम ख़त्म, 30 सेकंड का क्लिप बना के उसने जनाब आपको आरे लगा दिया। आप लगे रहो जी होने का जवाब लब्बन। खुदा के बंदो थोड़ा सा और से काम लिया करो। हर बात का जवाब देना ये ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ देखें एतराज़ की नौयत क्या है। क्या अमीर दावत इस्लामी ने ये जो बात की है, जिस शख्सियत पर ये एतराज़ किया जा रहा है, अब क्या उस शख्सियत ने कोई हराम काम कर दिया है? क्या उस शख्सियत ने कोई वाजिब का तर्क कर दिया है? क्या उस शख्सियत ने किसी हलाल काम को हराम कर दिया है या किसी हराम काम को उसने हलाल बना के पेश कर दिया है? अगर तो कोई ऐसी बात हो जो इतनी बड़ी लगे भी और हो भी, फिर तो हम जनाब उसका जवाब ढूंढें। अब अमीर अहले सुन्नत ने जो फरमाया कि दुल्हन के पाँव को धो के पानी छिड़का जाए, अब इस मसले की नौयत क्या है? सबसे पहले हम नौयत मुतय्यन करेंगे। आया जिसने ये काम किया, क्या उसने माज़अल्लाह कोई हराम काम का इर्तिकाब कर दिया, कोई उसने जनाब मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब कर लिया, या जो बंदा ये काम नहीं करता क्या उसने कोई फ़र्ज तर्क कर दिया, कोई वाजिब तर्क कर दिया, या जिस बंदे ने ये काम कर दिया है क्या इस काम के करने से सुन्नत की मुखालफत हो रही है? जी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना ये काम करने से कोई गुनाह मिलता है, ना ये काम करने से कोई सवाब मिलता है। जब मसला की नौयत ही कुछ भी नहीं है तो फिर इस पे वावेला करना और तंज़ो मजाक करना और इस बात पर मेम्स बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। और हमारी अवाम भी बेचारी ऐसी परेशान हो जाती है। और फिर अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी ने ये जो बात की है, यहाँ मैं वक़ार मिनहाजी साहब से अब ये मुखातिब हूँ। अमीर अहले सुन्नत सिर्फ एक नाकिल है, बात को नकल करने, और आपको भी इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह है कि नाकिल से नहीं पूछा जाता कि आपने ये बात क्यों की है, वो तो नकल कर रहा है। अब असल जो बात थी, ये लगाओ ना फतवा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर। ये मैं मिनहाजियों से मुखातिब हूँ, डॉक्टर अली वक़ार मिनहाजी जो इसका नुमाइंदा है डॉक्टर तारुल कादरी का। अब खुल के सामने आओ ना,
یہ لگاؤ فتویٰ اعلیٰ حضرت پر، اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہو نا کہ یہ جہالت والی باتیں ادھر لکھی ہیں، پھر تو ہم تمہیں دیکھیں۔ اب الیاس قادری صاحب نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 595 ہے۔ فرماتے ہیں دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور یہ قبیل اعمال ہیں، یہ از قبیل اعمال ہے یہ جو کام ہے، نہ از نوع عبادت، یعنی یہ کوئی عبادت والا کام نہیں ہے کہ اس کے کام کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، نہ کرنے سے گناہ ملے گا، یہ صرف ایک رسم و رواج ہے۔ اب رسم و رواج پر آپ اس طریقے سے طنز و مذاق کریں تو پھر ہمیں آپ کی علمیت پر ہنسی آئے گی۔ یہ فتاوی یورپ میرے سامنے ہے، صرف الیاس قادری صاحب نے بات نہیں کی، یہ مفتی عبد الواجد قادری صاحب، انہوں نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ یہ از قبیل اعمال ہے، صرف رسم و رواج ہے۔ اچھا اگلی بات، جی ہندو یہ کام کرتے ہیں، سکھ یہ کام کرتے جڑے تسی کرن رہے ہو، سکھ جو ہے اپنی دلہن کو لاتے ہیں، اس کے پاؤں دھلاتے ہیں، اچھا سکھ یہ کام کرتے ہیں، پھر میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں اگر ہندو عیسائی یہ کام کرتے ہیں، وہ دلہن کو بیاہ کے لاتے ہیں، وہ پانی میں پاؤں اس کے ڈبو دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے مان لیا یہ کام ان کا ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کیا سکھ کھانا نہیں کھاتے؟ جی کھاتے ہیں، وہ روٹی کھاتے ہیں، آپ کھانا چھوڑ دو، وہ منہ سے کھاتے ہیں، آپ منہ سے کھانا چھوڑ دو، وہ اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، ٹانگوں پہ چلتے ہیں، تو آپ اس طرح کرو ٹانگیں اپنی کٹوا دو۔ کیوں؟ جو سکھ ہیں وہ بھی ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جو ہندو ہے وہ بھی ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جی وہ سانس لیتے ہیں، ہاں جی وہ سانس لیتے ہیں۔ خدا کے بندو، عوام اہل سنت، بولی والی عوام، 30 سیکنڈ کا کلپ دیکھ کے پریشان ہونے والے ہو، اس بات کو سمجھو کہ یہ جو کام ہے یہ ہندوؤں کا رسم و رواج نہیں ہے، یہ کوئی سکھوں کا مذہبی شعار نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کسی دوسری قوم کا شعار نہ ہو اور ہماری شریعت بھی اس کام سے منع نہ کرتی ہو، ہر وہ کام جائز ہے اور وہ مباح ہے۔ اب دیکھیے کھانا کھانا یہ کوئی ان کا شعار تھوڑی ہے، ٹانگوں پہ چلنا، سانس لینا یہ کوئی ان کا شعار تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ بھی دلہن کو گھر میں لاتے ہیں، پانی کے اندر اس کے پاؤں بھگو دیتے ہیں، یہ ان کا شعار نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ مذہبی شعار ہو پھر تو ہم یہ کہیں ان سے مشابہت ہے، حرام ہے۔ جب یہ ان کا مذہبی شعار ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس فعل سے منع نہیں کرتی، اور یہ فعل از قبیل عبادت بھی نہیں ہے، عبادت سمجھ کے بھی کوئی نہیں کرتا، یہ صرف رسم و رواج ہے، تو اس پہ اس طرح کا وویلا کرنا یہ آپ کی جہالت ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب کوئی جاہلانہ باتیں نہیں کر رہے۔ پھر میں نے یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ مولانا الیاس قادری نے تو صرف یہ کہا نا یہ مباح ہے یا صرف یہ مستحب ہے۔ اب آگے اینڈ پہ سنیے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا حوالہ، علماء نے اس کو سنت بھی لکھا ہے۔ اور اب مرزا جیلمی صاحب جو آپ مذاق کر رہے ہیں نا، اب یہ دیکھیے میرے سامنے کتاب ہے، اب یہ پاکستان میں نہیں چھپی، انڈیا میں بھی نہیں چھپی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے نہیں چھاپی، مولانا الیاس قادری صاحب نے نہیں چھاپی۔ اچھا اب یہ کتاب جو ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی لکھی ہے، مفاتیح الجنان اس کتاب کا نام ہے، اس کا صفحہ نمبر 524 اور 525 ہے۔ اب اس مفاتیح الجنان کے لکھنے والے جو ہیں یعقوب بن سید علی، 931 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَغْسِلَ الزَّوْجُ رِجْلَيْهَا، کہ یہ بات سنت میں سے ہے، وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَغْسِلَ الزَّوْجُ رِجْلَيْهَا، کہ شوہر اس بیوی کے پاؤں کو دھوئے، اور پھر آگے انہوں نے ساری بات لکھی ہے، اس کو گھر کے کونوں میں چھڑکے، اس سے برکت ہوگی۔ اب لگاؤ اس پہ فتویٰ، 500 سال پہلے کی کتاب ہے، اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اور تم مولانا الیاس قادری کے پیچھے پڑے ہو۔ خدا کے بندو، اس میں تو اس بات کو سنت لکھا گیا ہے، مولانا الیاس قادری تو صرف مستحب کا ہے یا مباح کا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے، تسی ماں نو پیچھے کرتا، بیگم کو آگے لے، بیگم کے پیر دھو لو، ماں کے نہ دو۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنا بڑا بلنڈر ہے تمہارا۔
خدا کے بندو ایک بندے کی عظمت شان فضیلت بیان کرنے سے یہ کہاں سے لازم آتا ہے کہ ہم دوسرے بندے کی جناب اہانت کر رہے ہیں یا دوسرے کی شان میں ہم کمی کر رہے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جو جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب کوئی اس کا مطلب یہ لے ماں کو بڑی عزت دے دی تے باپ دے پیو دے پیراں تھلے جہنم؟ آپ اس کا الٹ مطلب کیسے لے سکتے ہیں؟ باپ کی اپنی شان ہے، ماں کی اپنی شان ہے۔ اسی طریقے سے اگر زوجہ کے پیروں کو دھو دیا، پانی چھڑک دیا، اس میں ماں کی عظمت کی کمی کہاں سے آ گئی؟ بھئی اس کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے زوجہ ہونے کی حیثیت سے، اور ادھر ماں کا اپنا مقام و مرتبہ ہے ماں ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ باتیں صرف اور صرف جہالت ہیں۔ اور پھر اس پانی میں برکت کیسے آ گئی؟ میں نے کہا دیکھو، نکاح جو ہے ایک سنت کام ہے، اور نکاح کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہم مانتے ہیں نکاح میں برکت ہے۔ تو بھائی نکاح میں برکت ہے تو جس کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہو، جس سے نکاح کر رہے ہو، اس میں بے برکتی ہے؟ نہیں جی، نکاح میں جب برکت ہے، نکاح ہو اس سے رہا ہے جس زوجہ سے، تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صرف جاہلانہ باتیں ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ہم صرف پریشان ہو جاتے ہیں جی یا 30 سیکنڈ کا کلپ آ گیا، علامہ صاحب اس کا جواب دیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، پہلے اس کی نوعیت متعین کی جاتی ہے۔ اب اس بات کی نوعیت کیا ہے؟ صرف ایک مباح امر ہے، ٹھیک ہے؟ مباح امر پہ اتنا وویلا کرنا یہ نہیں نظر آتا ہماری عوام اہل سنت کو، معذرت کے ساتھ ہماری توجہ نہیں ہوتی، یہ نہیں نظر، ادھر یہ نظر آ گیا الیاس قادری صاحب نے کہا دلہن کے پاؤں دلوا دو، یہ نظر آ گیا مرزا جیلمی اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، وہ بات بڑی ہے یا جو الیاس قادری صاحب نے بات کی ہے یہ زیادہ بڑی ہے؟ اس نے دادا صاحب کو نہیں چھوڑا، بابا فرید کو نہیں چھوڑا، خواجہ صاحب کو نہیں چھوڑا، پھر یہ تو اس سے آگے بھی بڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں چھوڑا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کتنی بکواسات کرتا ہے، اور پھر انبیاء کے بارے میں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور رب کی ذات کے بارے میں بھی اس نے کتنے غلیظ جملے بکے۔ کیا اس نے یہ جملے نہیں بکے کہ نبی جو ہے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے؟ یہ جملے نظر نہیں آتے جو سری گستاخیاں ہیں، صراحتاً گستاخیاں ہیں، یہ عوام کو نظر نہیں آتی۔ الیاس قادری صاحب نے یہ کہہ دیا دلہن کے پاؤں دھو لو، کہہ دیا تو پھر بھائی کیا ہوا؟ اس پہ کون سا شرعی حکم لگتا ہے؟ جدھر شرعی حکم لگتا ہے ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی، اور ادھر چھوٹی سی بات لے کے جناب ہم شروع ہو جاتے ہیں اس گل کا جواب لبو جی ہوئے ہوئے کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بات کی نوعیت ہی کچھ نہیں ہے جس کو لے کے وویلا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اپنی گستاخیاں چھپانے کے لیے اللہ کے ولیوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔